130 سے زائد ممالک سے تقریباً 20,000 مہمانوں کی 3 روزہ سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم شرکت کی توقع ہے۔ ایک سالانہ اجتماع جسے اکثر روسی ڈیووس کہا جاتا ہے۔ اس سال کی تقریب بدھ کو یوکرین میں جنگ کے پس منظر، یوکرائن اور مغرب کے بیشتر حصوں سے روس کی طویل دوری کے پس منظر میں شروع ہو رہی ہے۔ روسی اور یوکرائنی حکام کے مطابق یوکرین کے ڈرونز نے سینٹ پیٹرزبرگ اور اس کے آس توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فورم کے مقام سے تقریباً 16 کلومیٹر 10 میل کے فاصلے پر ہونے والے حملوں نے شہر کے ہوائی اڈے پر کارروائیوں کو عارضی طور پر متاثر کیا، حالانکہ کانفرنس منصوب بندی کے مطابق متاثر کیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے عکاسی اجلاس کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے قبرص کے سفیر آندریاس کوکورس کو ایک قریبی مقابلے کے ووٹ میں شکست دے کر کثیر الجہتی نظام پر بڑھتے دباؤ کے وقت دنیا کے سب سے زیادہ نمائندہ سفارتی ادارے کی سربراہی سنبھال لی ہے۔ منگل کو ہونے والی خفیہ رائے شماری میں رحمان نے 99 ووٹ حاصل کیے، جو ان کے مدمقابل کوکورس کے مقابلے 8 زیادہ تھے۔ مجموعی طور پر 190 بیلٹ ڈالے گئے، جن میں کوئی غلط ووٹ یا غیر حاضری نہیں تھی۔ وسیع پیمانے پر ہیکنگ مہم جو صرف میٹا اے آئی کے چیٹ بوٹ سے مطرح کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر قبضہ کرنے کے لیے کہنے پر انحصار کرتی تھی، کمپنی کے کہنے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ دریں اثنا کمپنی ٹارگٹ اکاؤنٹس کو محفوظ بنانے اور متاثرین کو الرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہفتے کے آخر میں ہیکرز نے کئی ہائی پروفائل انسٹاگرام اکاؤنٹس پر قبضہ کرنے کے لیے میٹا کے اے آئی سپورٹ چیٹ بوٹ کا استحصال کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر شکایت کی کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے پاس منفرد مختصر صارف پروفائل ہینڈل ہیں۔ اسلام آباد سرکاری ملکیت والی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے سندھ کے ضلع سانگڑ میں واقع اپنے کھوجی کنویں بابی ڈی سب سے بڑی تیل اور گیس کی ایک کرنے والی کمپنی ہے، اور اس نے اس سال اپریل میں ایک ہی کنویں سے اور گیس پیدا کرنے والی کمپنی ہے۔ اس نے پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی تیل اور گیس کی دریافت سے تجارتی پیداوار شروع کی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے بدھ کے روز جون سے اگست کے مہینوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معمول سے کم بارش اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشگوئی کی ہے۔ PMD نے اپنے آؤٹ لک میں کہا کہ بحر ہند ڈوپول آئی اور جولائی 2026 تک اس کے مثبت مرحلے میں منتقل ہونے کی امید ہے، جبکہ النینو صدرن آسیلیشن ENSO ایک مثبت مرحلے ایل نینو میں چلا گیا ہے اور توقع ہے کہ سیزن کے دوران اس کے مزید مضبوط ہوں گے۔ نائجیریا کی ایک عدالت نے 2022 میں جنوب مغربی ریاست اونڈو میں ایک چرچ پر حملے کے الزام میں 4 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جس نے ملک بھر میں صدمے کی لہر دوڑائی تھی۔ وہ شہر کے سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ میں پینٹی کوسٹ کی عبادت کے دوران میں فائرنگ کے نتیجے میں 41 نمازی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پرائمری ووٹنگ کے ایک دن بعد کیلیفورنیا کے گورنر کی دوڑ جاری ہے، جس میں برطانوی نژاد امریکی سابق ٹی وی میزبان اسٹیو ہلٹن اور ایک وقت کے بائیڈن کیبنٹ سیکرٹری زاویر بیسیرا ایک پرہجوم میدان میں سب سے اوپر ہے۔ نومبر کے عام انتخابات کے لیے سرفہرست 2 امیدواروں کو چننے کے لیے منگل کو ڈالے گئے پوسٹل بیلٹ کے حجم کی وجہ سے اس مقابلے کا فیصلہ ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ایک سفید فام طالب علم کی موت جسے پولیس نے شک ہونے کے بعد ہتھکڑی لگا دی تھی، برطانیہ میں ایک قومی غم و غصہ کو ہوا دے رہی ہے، جس میں افغانستان میں ایک کن طرز عمل کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اور انتہائی دائیں بازو کے رہنماؤں پر الزام کے بعد کیجل کیے آگ لگ گئے ہیں کہ وہ نوجوان کے قتل کو سیاسی فائدے کے لیے نسل پرستانہ تشدد کو ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل منگل کی شوم یہ ایشور اس وقت جھڑپوں میں پھیل گیا جب سینکڑوں مظاہرین جنوبی ایک پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے، جہاں انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں نے انہیں مشتعل کیا اور فسادی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، اینٹوں اور دیگر راکٹوں سے حملہ کیا، جس سے 11 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ریاستہائے متحدہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے ایجنٹوں نے کیلیفورنیا میں ایک عمارت کے اندر مبینہ طور پر یرغمال بنائے گئے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں بیکرزفیلڈ کے ایک دفتر میں 12 گھنٹے تک جاری رہنے والے تعطل کا خاتمہ ہوا، جس میں بینک کی شاخ اور اسکول ڈسٹرکٹ آفس موجود ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ایبولا کی وبا سرحدوں کو پار کر چکی ہے، جس نے وسطی افریقہ سے بہت آگے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس بار وائرس ایک ایسا تناؤ ہے جس کی کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج نہیں ہے۔
جیسے جیسے معاملات بڑھتے ہیں اور حکومتیں جواب دینے کے لیے لڑکھڑاتی ہیں، کیا اس وبا کو مزید پھیلنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ اس قسط میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیڈ اور انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو نے جکارتا میں ایک انتہائی نتیجہ خیز ملاقات کی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کا مقصد دو طرفہ تجارتی حجم 10 بلین کے ہدف تک پہنچنا ہے، ترکی کے اعلیٰ سفارتکار کے مطابق۔ فیڈان نے بدھ کو ایکس کو بتایا کہ دونوں فریقوں نے دفاع، توانائی، نقل و حمل اور حلال فوڈ انڈسٹری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے ایک 18 سالہ طالب علم کے معاملے پر مکمل طور پر ناقابل قبول پر تشدد نسلی الزامات کے مظاہروں کی مذمت کی ہے، جسے پولیس نے ہتھ کڑی لگا دی تھی جب وہ اپنے قاتل کے نسل پرستانہ حملے کا شکار ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد مر رہا تھا۔ منگل کو ہونے والے ہنگاموں کو ان دعووں سے تقویت ملی کہ برطانیہ میں 2 درجے کا انصاف ہے جو سفید فام لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 3 ممالک میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ واپس آ رہا ہے۔ ریاستہائے متحدہ، میکسیکو اور کینیڈا 11 جون سے 19 جولائی تک میچوں کی میزبانی کریں گے، جس میں 48 ٹیمیں عالمی چیمپئن بننے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ سنو AI میوزک جنریشن کمپنی نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس نے 400 ملین سیریز دی راؤنڈ اکٹھا کیا ہے، جس کی کمپنی کی قیمت 5.4 بلین ہے۔ یہ تقریباً 7 ماہ قبل ہی تھا کہ سنو نے 45 بلین کی قیمت میں اضافہ کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ سرمایہ کاروں کو کمپنی کے مستقبل میں چاجوئی کے باوجود اعتماد ہے۔ یہ قانونی پریشانی معمولی نہیں ہے۔ جیسا کہ سنو نے خود اعتراف کیا ہے، کمپنی اپنے AI کو کاپی رائٹ والے گانوں پر تربیت دیتی ہے۔ کمپنی کا استدلال ہے کہ یہ منصفانہ استعمال کے مطابق جائز ہے، ایک قانونی نظریہ جو بغیر اجازت کاپی والے مواد کے محدود استعمال کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک ایسا جو انتہائی حقیقت سے متعلق ہے اور ہر معاملے میں وسیع میوزک پر مختلف ہو سکتا ہے۔ کاپی رائٹ ہولڈرز جیسے یونیورسل میوزک گروپ UMG، سونی اور جرمن میوزک کلیکشن آرگنائزیشن GEMA نے سونو کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی ہے۔ حالانکہ وارنر میوزک گروپ WMG نے گزشتہ نومبر میں کمپنی کے ساتھ لائسنسنگ ڈیل طے کی تھی اور اس پر پہنچ گئے تھے۔ آج تک AI کے سب سے زیادہ قابل اعتراض استعمال میں سے ایک کیا ہو سکتا ہے؟ Amazon نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ صارفین کے تلاش کے سوالات کی بنیاد پر اپنی شاپنگ ایپ میں مصنوعات کی تیار کردہ تصاویر دکھائے گا۔ ایک خوردہ فروش جہاں لوگ حقیقی دنیا کی مصنوعات کی خریداری کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جعلی تصاویر ڈسپلے کرنے سے صارفین کو وہ چیز بہتر طور پر تلاش کرنے میں مدد ملے گی جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بدھ کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ان کی پارٹی 7 جون کے انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے متاثر ہونے والوں کی آبادکاری کے خدشات کو فوری بنیادوں پر دور کریں گے۔ بلاول نے یہ اعلان دیامر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جلسے سے خدماتوں نے گزشتہ چند دنوں سے انتخابات سے قبل حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ برطانوی کثیر القومی شیل نے نائجیریا میں تیل کی ایک بڑی پائپ لائن کو برسوں تک چلانا جاری رکھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بڑے پیمانے پر آلودگی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے اپنے عملے کی طرف سے انتباہ اور اس کے اپنے تکنیکی معیارات کے باوجود BBC کے ذریعے حاصل کردہ فائلوں سے کے ذریعے حاصل کردہ اندرونی دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ شیل کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے 2008 کے افریقہ کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والی افریقہ کے ایک اہم پائپ لائن کے ذریعے والی کمپنی کی غیر صاف شدہ ایندھن پمپ کرنے کے خطرات کے بارے میں خبردار کیا تھا، جبکہ بڑے پیمانے پر اور تباہ کن بے قابو چوری اور انفراسٹرکچر کی ناکامی کا شکار تھی۔ امریکی ریاست آئیووا میں گورنر کے لیے انتخاب لڑنے کی امید رکھنے والا ایک امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے کے باوجود قریب سے دیکھا جانے والا پرائمری مقابلہ ہار گیا ہے۔ رینڈی فینسٹرا، جنہیں بہت سے لوگوں نے سب سے آگے دیکھا تھا، نے منگل کے روز دوڑ کو تسلیم کر لیا، ووٹ سے پہلے آخری منٹ میں صدارتی توثیق حاصل کر لی۔ کوچ لوئس ڈی لا فوئنٹے نے کہا ہے کہ اسپین کے ورلڈ کپ اوپنر کے لیے فارورڈز لامین یامل اور نیکو ولیمز کو فٹ ہونا چاہیے۔ یامل اور ولیمز دونوں ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے کلب سیزن کے اختتام سے محروم رہے، لیکن ڈی لا فوئنٹے نے انہیں بہرحال اپنے ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کرتے ہوئے گزشتہ ماہ نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ دونوں عالمی نمائش کے لیے فٹ ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاجر اور وفاقی ہاؤسنگ ریگولیٹر بل پلٹ کو نیشنل انٹیلیجنس DN کا قائم مقام ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو سوشل میڈیا پر حیران کن اعلان کیا کہ پلٹ ہوائی کی سابق کانگریسی خاتون تلسی گبارڈ کی جگہ لیں گے، جو حال ہی میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ کوارٹر فائنل میں روس کی 25ویں سڈ ڈیانا شنائڈر کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد فرنچ اوپن کے پہلے ٹائٹل کے لیے آرینا سبالنکا کی بولی دھری کی دھری رہ گئی۔ عالمی نمبر 1 کی قیادت ایک سیٹ اور ڈبل بریک کے ذریعے بدھ کو غیر مجبوری کی غلطیوں کی آگ میں ٹورنامنٹ سے باہر ہونے سے پہلے کورٹ فلپ چیٹر پر دھندلی صورتحال میں 3-6، 7-5، 6-0 سے ہار گئی۔ برطانیہ کی وزارت کے مطابق شمال مغربی انگلینڈ میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 3 برطانوی بحری عملہ ہلاک ہو گیا ہے۔ رائل نیوی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ حادثہ بدھ کی صبح تقریباً 4:00 بجے 3:00 GM ڈیون کاؤنٹی میں سوٹن گاؤں کے قریب ہیلی کاپٹر کی تربیتی مشق کے دوران پیش آیا۔ UK نے ابھی گوگل کے AI سرچ حملے پر قانونی حفاظتی پٹیاں لگائی ہیں۔ بدھ کے روز گوگل نے UK کی ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کا اعلان کیا۔ بدھ کے روز گوگل نے UK کی ٹیک دیو کو پبلشرز کو AI تلاش میں جمع ہونے سے آپٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ پیش کرنا چاہیے۔ آپٹ آؤٹ کرنے کے لیے پبلشرز گوگل کے سرچ کنسول میں ایک نیا ٹوگل استعمال کر سکیں گے۔ یہ ایک مفت سروس ہے جو ویب سائٹ کے مالکان کو گوگل کے تلاش کے نتائج میں اپنی ویب موجودگی کا نظم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ڈیولپر پلیٹ فارم گٹ لیب نے اپنی افرادی قوت کا تقریباً 350 ملازمین ایک وسیع تنظیم کی کوششوں کے حصے کے طور پر، جس کی تفصیل پچھلے مہینے بتائی گئی تھی۔ کمپنی نے مئی میں کہا تھا کہ وہ اپنی افرادی قوت کو کم کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس نے 22 ممالک سے باہر نکل کر انتظامی تووں کو چپٹا کیا اور اپنے پلیٹ فارم کو اسکیل کرنے اور AI ورک فلو سے بڑھتی ہوئی ٹریفک کی خدمت کے لیے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی، تحقیق اور ترقی پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ کسٹمر سپورٹ اور سروس اس وقت YCI میں سب سے زیادہ گرم شعبوں میں سے ہیں، لیکن ایک ایسی پروڈکٹ بنانا جو انسانی لگتی ہو اور بغیر کسی قابل توجہ تاخیر کے جواب دیتی ہو، کچھ مارکیٹوں میں دوسروں کے خواہ و مقابلے میں زیادہ مشکل ثابت ہوتی ہے، اور زیادہ تر بڑے کھلاڑی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو ذہن میں رکھ کر نہیں بنائے گئے تھے۔ اس خلا کو ختم کرنے کے لیے پچھلے سال قائم استمک فنڈ، موجو وینچرز اور اسٹینفورڈ GSB 26 فنڈ کی شرکت کے ساتھ چارڈیکس وینچرز کی قیادت میں پریسیڈ فنڈنگ میں 3 ملین اکٹھا کیا ہے۔ انفرادی سرمایہ کاروں میں اسٹینفورڈ فیکلٹی، ٹیلی کام، ایگزیکٹوز اور اینتھروپ کے AI محققین شامل ہیں۔ الفابٹ ایکویٹی پیشکشوں کے ذریعے 80 بلین اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ AI انفراسٹرکچر اور عالمی کمپیوٹ کی صلاحیت پر اخراجات میں اضافہ کرتا ہے۔ کمپنی فنڈنگ کو عام کارپوریٹ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، بشمول AI انفراسٹرکچر کی پیمائش اور کمپیوٹ کے لیے سرمایہ کے اخراجات۔ مارکیٹ کی پیشکش سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ ملازم ایکویٹی ایوارڈ سے ٹیکس کی ذمہ داریوں سے متعلق انتظامی تبدیلی کی بھی حمایت کرے گا۔ پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ملک کی سائبر اسپیس کے تحفظ کے لیے ہنرمند پیشہ ور افراد کی مدد کے لیے سائبر سیکیورٹی انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ انٹرنشپ پروگرام ان طلباء اور حالیہ گریجویٹس کے لیے کھلا ہے جو سائبر سیکیورٹی میں اپنا کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انٹرنشپ 6 ہفتوں تک چلے گی اور سائبر سیکیورٹی کے تجربہ کار پیشہ ور افراد کی رہنمائی میں عملی تربیت فراہم کرے گی۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے ورک ویزا قبض کا کینڈل بے نقاب ہوا ہے، جہاں جعلی دستاویزات پر دبائی جانے کی کوشش کے دوران ایک مسافر کو اتار لیا گیا۔ یہ کارروائی FIA امیگریشن کراچی نے ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران کی، جس کے نتیجے میں مسافر کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ گوگل نے فون کے لیے گوگل ایپ کے ذریعے جعلی کال کا پتہ لگانے کا اعلان کیا ہے، جس میں جعلی فون نمبرز اور AI سے تیار کردہ وائس ڈیپ فیکس استعمال کرنے والے نقالی کے گھوٹالوں کے خلاف ایک نیا تحفظ شامل کیا گیا ہے۔ اس فیچر کو صارفین کو خبردار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب کسی معلوم رابطے سے کال آتی ہے، لیکن اس میں اس رابطے کے اصل فون سے مطلوبہ تصدیقی سگنل شامل نہیں ہوتا ہے۔ جاپان میں ایک نئی دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہے جو ایک دن انسانوں کو غائب ہونے والے دانتوں کو دوبارہ اگانے میں مدد دے سکتا ہے، جو مستقبل میں دانتوں اور دانتوں کے امپلانٹس کا ممکنہ متبادل پیش کر سکتا ہے۔
کیوٹو یونیورسٹی ہسپتال نے TRG-35 نامی ایک تجرباتی دوا کا پہلا انسانوں پر تجربہ کیا ہے۔ اس دوا کو جاپانی بائیوٹیک سٹارٹ اپ توریگم بائیو فارما نے تیار کیا ہے اور اسے غیر مقفل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے محققین دانتوں کے پوشیدہ تیسرے سیٹ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔